خدا کے پاسباں، علم اور حکمت کے محور اور انسانیت کے مرشد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 8ویں جانشین حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی صرف ایک تاریخی شخصیت پر مبنی نہیں، بلکہ ایک روشنی ہے جو ہر دور کے انسان کو رہنمائی دیتی رہے گی۔ علی رضا علیہ السلام کی حیات، حکمت اور رہنمائی۔ آج ہم ان کی حیات، ان کی حکمت اور انسانیت پر ان کے بیش قیمتی اقوالوں کے ساتھ ایک خوبصورت اور یادگار سفر طے کریں گے۔ امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت بشہادت 148 ہجری کو مدینہ میں ہوئی۔ آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا لقب رضا ہے، جس کا مطلب ہے خدا کی رضا میں خوش رہنے والا۔ آپ کی کنیت ابو الحسن تھی اور آپ کے القاب صابر، ذکی، رضی، وسیع ہے اور سب سے مشہور لقب رضا ہے۔ معصومین کی فہرست میں ہر معصوم کریم ہوتا ہے، اس سے جو طلب کیا جائے وہ اللہ کے اذن سے عطا کرتا ہے، لیکن امام رضا کو رؤوف کہا جاتا ہے، یعنی بہت مہربان ہیں، بلکہ انیس النفوس ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام کا علم دنیا بھر میں مشہور ہے۔ آپ نے فلسفہ، طب یعنی میڈیسن اور دینی علوم میں بے مثال ہدایتیں دی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا گیا، آپ کے نزدیک بہترین انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ جو ہر ایک کے ساتھ نیکی کرے، چاہے وہ اس کے ساتھ نیکی کرے یا نہ کرے۔ اس طرح ایک اور قول ہے آپ کا کہ آپ فرماتے ہیں، آدمی کا دوست اس کی عقل اور اس کا دشمن اس کا جہل اور نادانی ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام سے بہترین بندوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، وہ جب نیکی کرتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، جب برا عمل کرتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں، جب ان کو کچھ عطا کیا جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں، جب بلا اور مصیبت سے دوچار ہوتے ہیں تو صبر کرتے ہیں، اور جب غضبناک ہوتے ہیں تو درگزر کرتے ہیں۔ ائمہ معصومین کے کمالات کا یہ معاملہ ہے کہ نہ صرف دوستوں نے بلکہ دشمنوں نے بھی اس کے قصیدے پڑھے ہیں۔ مامون رشید مسلسل علماء کو بلاتا تھا، کبھی یہودی علماء، کبھی نصرانی، کبھی مجوسی، تاکہ امام کو زیر کر دے، مگر امام جب اس سے کلام کرتے تھے تو نہ صرف یہ کہ وہ زیر ہوتا تھا بلکہ امام قانی بھی کر دیتے تھے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ جہاں چھٹے امام کو صادق آل محمد کہا جاتا ہے، امام آخر کو قائم آل محمد، امام رضا ایسے اکیلے نظر آتے ہیں جنہیں عالم آل محمد کہا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا شرف ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے سکھایا کہ انسانیت سب سے بڑی عبادت ہے۔ آپ نے مزید فرمایا، بدترین انسان ہے وہ شخص جو اپنی معاشی زندگی سے دوسروں کی مدد نہ کرے اور ان کے ساتھ زندگی بسر نہ کرے۔ اسی طرح آپ کا ایک قول اور ہے کہ کمزور اور ناتواں کی مدد کرنا بہترین صدقہ ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام ہمیشہ غریبوں اور مسافروں کو کھانا کھلایا کرتے تھے اور خود روزہ رکھا کرتے تھے۔ مامون رشید نے امام علی رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنایا، لیکن حقیقت میں
یہ ایک سیاسی چال تھی۔ امام علی رضا علیہ السلام نے ہمیشہ حق کی آواز بلند کی۔ ہمارے امام علی رضا علیہ السلام کی مقبولیت دن بدن لوگوں اور عوام میں بڑھتی رہی تھی، اور اس وقت کے حاکم محمود رشید کو ڈر تھا کہ لوگ امام علی رضا علیہ السلام کو اصل لیڈر نہ مان لیں اور سیاسی طور پر اس کی حکومت کمزور ہو جائے گی۔ اسی خوف اور حسد کی وجہ سے اس نے امام علی رضا علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کروا دیا۔ ایران کے شہر مشہد مقدس میں امام علی رضا علیہ السلام کا روضہ آج بھی ایک انسانیت کی بے مثال نشانی ہے۔ امام کی حیات ہمیں سکھاتی ہے کہ علم، انصاف اور محبت ہی وہ راستہ ہے جو ہم سب کو خدا تک لے جاتا ہے۔ حق محبت تو یہی ہے کہ محبوب کے جانے کے بعد بھی اس کی یاد کو تازہ رکھا جائے، اس کے مشن کو برقرار رکھا جائے۔ حرم امام رضا اس کام کو بخوبی انجام دے رہا ہے۔ جس طرح سے امام اپنی زندگی میں لوگوں کے کام آتے تھے، آج پوری دنیا کے اندر امام رضا کا حرم ہے جو مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ جہاں کہیں مصیبت ہو، بلا ہو، وبا ہو، ظلم ہو، یہ روضہ آگے نظر آتا ہے۔ خدایا ہمیں امام علی رضا علیہ السلام کی حیات سے حکمت حاصل کرنے اور ان کی رہنمائی میں چلنے اور ان کے روضے کی زیارت کی توفیق عنایت فرما۔